مسجد ابن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل وہاں مجلس تھی، میں چلا گیا تھا ان لوگوں کے بلانے پر. اور آج یہاں بھی اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک ایسی چیز ہمیں عطا فرماتے ہیں. یہ محنت کرنے والوں کی تو فعل میں اشارے حفظ قرآن کرتے ہیں، ورنہ یہ کہاں ملے گا کہ قرآن پاک حفظ کیا اور اس کو مجلس میں بیٹھے بٹھائے ملے. قدر کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے. بیٹھے بٹھائے ملتی ہے. ہم نے تو حفظ نہیں کیا، حفظ انہوں نے کیا، لیکن آخری سبق میں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں شامل کرتے ہیں. جیسے کہ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو ختم کرنے والوں نے کیا، لیکن ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اس میں چانس ملتا ہے تو اس کی قدر کرو. بھاگو مت ادھر ادھر، ہے نا. دھوپ نکلتا ہے تو بھاگتے ہیں. وہ وقت بھی آنے والا ہوتا ہے جب ہماری قبروں پر دھوپ پڑے گا، سمجھے نا، تب یاد آئے گا ہاں ہماری قبروں پر بھی ثمر آئے گا. آج اس کی قدر کر لو. ایک ایک مجلس، پتہ نہیں کس مجلس کے اندر کس طریقے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. ایسی مجلسوں کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما. تو یہ علمی مجلس ہوئی. قرآن پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یوں علم دین حاصل کرنے کی مطلب بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو جتنا اونچے درجے کا علم حاصل کرے گا اس کو اونچی فضیلت ملے گی، لیکن جو جس طریقے سے بھی علم حاصل کرے گا تو کم درجے کی بھی فضیلت ضرور ملے گی. یہ اب جو ہے حفاظ، پھر جو ہے علماء جو ہے وہ حدیث کو پڑھتے ہیں، ان کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں محنت بھی زیادہ ہے، اور محنت کے مطابق کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک کا علم جو طالب علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ رات دن بہت بڑا علم ہے یہ. تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا، درسگاہوں میں جا کر بیٹھ کر دیکھو تو آپ کو احساس ہوگا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے دعائیں قبول ہو جاتی ہے، کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بولے تو 10 رحمتیں، یہ ہزاروں مرتبہ ان کا دن سے لے کر شام تک میں، بلکہ ہزاروں سے زیادہ ہو جاتا ہے، سمجھ لیں. کیونکہ وہاں ذرا حدیث کی کتابوں میں تھوڑی تھوڑی دیر پر 2 منٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے ہزاروں مرتبہ. اس لیے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر سورۃ پاک کے پڑھنے والے کون ہیں؟ محدثین ہیں. محدثین پڑھنے پڑھانے والے. ہم لوگ تو گن کر پڑھتے ہیں دن بھر میں 1000 مرتبہ 2000 دن بھر، ان کا ہزاروں مرتبہ روزانہ ہوتا ہے. ہزاروں مرتبہ روزانہ، کئی ہزار مرتبہ. وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کا تو کہ وہ گن بھی نہیں سکتے ہیں. میں نے بھی اپنے یہاں بہت طلبا کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے بخاری شریف میں، کبھی کبھی ایک روایت میں 4 مرتبہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا درود شریف لازم پکڑو. تو علامہ جو نے لکھا ہے شرح مشکوٰۃ کے اندر کہ جو ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، انہوں نے مشکوٰۃ شریف کی ایک شرح لکھی ہے کئی جلدوں میں، کئی والیوم میں، عربی زبان میں، اور بہت مشہور ہے علماء کے نزدیک. آج بھی علماء پڑھنے پڑھانے والے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس حدیث پاک کے اوپر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھنے جو ہے کو جو لوگ طلبا ہوتے ہیں حدیث پاک کے، تو ان کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہے، دعا خیر، اور زمین کے اوپر جو ہے چیونٹیاں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، اینٹ، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، بل میں ہوتی ہے، یہ دعائیں کرتی ہے. اب یہ ساری دنیا کے اندر کتنی چیونٹیاں ہوگی، اور سارے سمندر کے اندر، ساتوں سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں چھوٹی بڑی ہوگی، لیکن وہ سب دعائیں کرتی ہے ان کے پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ ان کو علم عطا فرما، قبول فرما ان کی آخرت بنا. اب اتنی مچھلیاں جو ان کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اتنی چھوٹیاں، تو کیا اللہ جل شان ہو ان کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ اور حکم اللہ کا تعالیٰ کا ہے، ان کو حکم اللہ جل شان ہو کہ دعا کرو. جب اللہ جل شان کا حکم ہے اور یہ پھر بھی معصوم ہے، کچھ مچھلی کوئی گنہگار تو نہیں ہے نا، وہ ہم کو کھاتی بھی ہے تو مرنے کے بعد کھاتی ہے. جب ہم مر جاتے ہیں دریا میں جاتا ہے نا، آج تک ہم نے ان کو کھایا، اب وہ دریا میں ہم کو کھاتے، سمجھے، آج تک ہم نے اس کو کھایا. بریانی، مچھلی کباب، وہ کیا کرتی ہے، وہ سارا کہتے اب نکالو، سمجھے نہیں. تو یہ کوئی گناہ تو نہیں کرتی ہے نا. تو یہ مچھلیاں جو ہے جب دعائیں کرتی ہے تو اللہ جل شانہ دعا قبول فرما لیتے ہیں.
تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات کے اندر اس حدیث پاک کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر 3 نقطے لکھتے ہیں. ایک یہ کہ یہ مچھلی جو ہے اور دعا کرتی ہے دعائے خیر، اور یہ چیونٹی بھی. تو مچھلی حلال اور چیونٹی کیا حرام. آپ اگر جو ہے کیا کہا آپ نے انگلش میں، یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، یہ اگر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے. زندہ بھی کھانا حرام ہے. چائے وغیرہ میں گر جائے تو نکال ڈالو اس کو، چائے تو ناپاک نہیں ہوگی لیکن نکال ڈالو اس کو. یعنی تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حلال مخلوق جس کو ہم کھاتے ہیں وہ، اور حرام مخلوق جس کو ہم نہیں کھاتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں اللہ. انہوں نے یہ نقطہ لکھا تھا. یہ سمجھا ملا علی قاری بہت بڑے آدمی. تو اب کتنی مخلوق ہو گئی دعا کرنے والی، آپ دیکھیے. ہاں اس لیے تو یہ علم کو ابھی کوئی سمجھا نہیں ہے. اور میں اپنے طلباء کرام کو درس میں بتاتا ہوں کہ اچھا ہے، اللہ جل شانہ کی حکمت ہے، نہ سمجھے اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، سمجھو. کیونکہ اگر یہ دنیا والے سمجھ جاتے تو میں نے کہا تمہیں تو پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی آج. کہ ساری دنیا کے لوگ پھر جب سمجھ جاتے تو جو ہے ابھی خالی یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو آدمی بخاری شریف پڑھے اس کو سال بھر کے 10,000 پاؤنڈ ملیں گے، تو جگہ ملے گی نہیں ملے گی. تو میں نے کہا اچھا ہے کوئی سمجھا نہیں ہے، تمہیں آرام سے جو ہے ہم جب جہاں 20 طلبہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں تم 10 آرام سے بیٹھو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ داخلہ ہی مل جاتا ہے نا. یہ اور لیکن یہ ہے کہ تمہیں ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی بہت بڑی دولت کی لالچ نہیں دی جاتی اس کو کرو. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ لکھی ساری مخلوق حدیث کو پڑھنے والے طلباء کے لیے، حلال اور حرام. مچھلی حلال اور چیونٹی حرام. دوسرا یہ ہے کہ مچھلی جو ہے عام طور سے بڑی بڑی ہوتی ہے، انسان کی جتنی بھی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے. آئل مچھلی آپ نے دیکھا، آئل کتنی بڑی ہوتی ہے. تو مچھلی جو ہے بڑی بڑی ہوتی ہے اور چیونٹی بالکل چھوٹی ہوتی ہے. تو کہا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر کہ چھوٹی مخلوق اور بڑی مخلوق دونوں دعا کرتی ہے اس روئے زمین پر. اب دیکھو جو چھوٹی ہو وہ بھی اور بڑی سب دعا کرتی ہیں ان کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے. اور تیسرا نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے. کہاں رہتی ہے بھائی؟ پانی کے اندر رہتی ہے. اور چیونٹی کہاں رہتی ہے؟ جی خشکی میں. تو خشکی کے اور پانی کے دونوں کی جو ہے مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. اب کچھ رہ گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ جل شانہ ان کے قبر کو نور سے پر فرمائے. بہت بڑے ولی صفت آدمی گزرے ہیں اور محدث گزرے ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتاب اتنی برکت ہے کہ آج جو بھی علماء مشکات شریف کو لے کر بیٹھتے ہیں تو عربی میں ان کی شرح کے اندر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں حل ہو جاتا ہے. یہ اور مشکات شریف بھی پڑھتے ہیں تو اس کا فٹ نوٹ کے اندر بھی ان کا بات ہے سب لکھا ہوا کہ ملا علی قاری نے یہ کہا، ملا علی قاری نے کہا. اتنی بڑی بات ہے. کتنی بڑی ہے یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے، بہت بڑی فضیلت. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حدیث پاک کا تذکرہ ہوا. خواجہ باقی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے، یعنی دہلی میں ہوتے تھے باقی باللہ. ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا نہیں ہے، نہیں اس لیے بات بھی جلدی سے نہیں آتی ہے. لیکن جو پرانے لوگ بعض ہوں گے انہوں نے دیکھے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے دیکھے، کیا تو نہیں ہے، ہوں تو نہیں ہے، ہوں بھی نہیں بزرگ اور کیا بھی نہیں ایسا کام اتنا بڑا، لیکن دیکھا ہے. بس کیا ہے؟ دیکھا ہے. اور اس دیکھنے کی بھی تھوڑی سی برکت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس اب آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کرامات تو سنی تو ہوگی لیکن دیکھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو دیکھی بھی ہے بزرگوں سے، ہوئی نہیں کوئی ہم سے، پہلے کہہ دیتا ہوں، لیکن دیکھی ضرور ہے. یہ اپنے طالب علم کے زمانے کے اندر یہ 50 سال کے قبل کی بات ہوگی شاید. تو یہ خواجہ باقی باللہ اتنے مست ہوتے تھے اللہ جل شانہ کی ذات میں، ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ، دنیا کا بھان بھی نہیں رہتا تھا. چھوٹی سی خانقاہ تھی. تو جو ہے ایک دن ایسا ہوا کہ اتنے بڑے آدمی، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کچھ بڑے بڑے بزرگ لوگ مہمان آ گئے بر وقت. کھانے کا بھی ٹائم تھا. اور ویسے تو ان کو کوئی یہ بات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ تھے جن کو وہ اپنا پیر سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا تو انتظام ہونا چاہیے. دعا بھی کر دی اللہ تعالیٰ سے، لیکن دعا کرنے کے بعد بھی جب تک نہ آئے تب تک پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو باہر نکلتے اندر جاتے ہیں بعد میں. تو سامنے جو ہے ایک ہوٹل والا تھا جو کھانا پکا کر بیچتا تھا. جیسے نہیں آج کل ریسٹورینٹ ہوتے ہیں اس میں روٹی بھی بنتی تھی، گوشت بھی بنتا تھا، اور وہ حضرت کا بہت محتاج تھا. سامنے تھا اس ہے نا.
اور وہ اس کی نظر ادھر ضرور رہتی تھی خانقاہ کی طرف، سامنے ہی ہوگا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت باہر نکل رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، اور وہ مہمانوں کو بھی دیکھا تھا کہ آ گئے ہیں وقت پر. تو اس نے اندازہ لگایا، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ضرور حضرت کچھ پریشان ہے، اس لیے کہ کھلانے کو کچھ نہیں. تو اس نے جلدی سے تیار کرنے کی، تو ریسٹورینٹ میں تیاری ہوتا ہے، ایک ٹرے بڑا بنایا، گرم گرم روٹی رکھی اور اس کے اندر بہترین قسم کی ترکاری اور یہ اور بہت کچھ رکھا کھانے کا، اور پھر لے کر اپنے خادم کے ساتھ وہاں گیا حضرت کے دروازے کے اوپر کہ حضرت یہ پیش. تو حضرت دکھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. حضرت اس سے بہت خوش ہوئے، کہا کہ مانگ، کچھ مانگتا ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا. تو حضرت نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں میں تم سے بہت خوش ہوا، کیونکہ میں اپنے کھانے کے واسطے نہیں مانگ رہا تھا، یہ اولیاء کرام آئے اندر بیٹھے ہیں میرے پیر جیسے، اگر ان کا دل دکھتا تو آج مجھے بہت تکلیف ہوتی، ہمیں وقت پر کھانا نہیں ملتا. تو میں بھیک مانگتا نہیں ہوں کسی کے پاس، اب کہا حضرت مانگتا ہوں. تو کہا کہ حضرت آپ جیسا مجھے بنا دیجیے. بڑی مصیبت آ گئی، آپ جیسا بنا دیجیے. حضرت خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، تم ایسا کرو سوچ سمجھ کر مانگو، میں تو انسان ہوں، جیسا بن کر کیا کرو گے؟ کوئی آخرت کی مانگو، دنیا کی کوئی بڑی دولت مانگو، کوئی محل مانگو. کہا حضرت مانگ چکا اور تم نے کہہ دیا میں دوں گا، اب یہ تمہاری مرضی کے وعدہ خلاف کرو، دوں یا نہیں دوں. تو حضرت بہت پریشان ہوئے، بہت سمجھایا، اس کو بٹھایا لے گئے. کہا بات یہی ہے، میں جاتا ہوں بس، میں نے مانگ لیا. تو اچھا رات کو آنا، عشاء کی نماز میں آ جانا. عشاء کی نماز پڑھ کر جو حضرت خانقاہ بیٹھے، مہمان بھی چلے گئے، پھر ذکر کے بعد ہو گیا حضرت کے پاس. تو حضرت نے پھر سمجھایا، کہا نہیں حضرت وہی بات تو وہی ہے، سودا بدلے گا نہیں. آج جس نے بھی دیکھا حضرت ہاتھ میں آئے ہیں، ہے نا. تو حضرت کہا اچھا بیٹھ جا. بیٹھنے کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی، کچھ ایسا تصرف کیا. یہ اللہ والوں کا تصرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب چاہتے. تو بالکل اس کو سینے سے لگایا. 15-20 منٹ، اندر کتاب میں تو 15-20 منٹ ہی لکھا ہے، لیکن مطلب یہ کہ ایک جو ہے اب عرصے تک جتنا اتنا پڑھ لیتے ہیں اتنا خوب. تو پھر اس کو چھوڑ دیا تو بالکل حضرت بن گیا. شکل و صورت کے اندر بھی بہت جلدی پہچانا نہیں جا سکتا تھا. باہر جب نکلا تو لوگ معلوم نہیں کرتے تھے خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ اندر گیا کون ہے، لیکن وہ اس کی چال سے معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ خواجہ باقی باللہ صحیح چل رہے تھے اور بیچارہ یہ لڑ کھڑا کر چلتا ہے، کیونکہ بہت سارا خزانہ جو ہے تم چھوٹی سی بیٹی میں بھر دیا تو پھٹ جائے گی نا بیٹی. چھوٹے سے باکس میں بہت سارا بھر دیا آپ نے تو پھٹ جائے گا نہیں. تو لیکن اس نے کہا یہ ضد پر رہا. 4 دن بیچارہ زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کام بن گیا اس مرتے اور. یہ خواجہ باقی باللہ ہے. ان کو ایک مرتبہ قبض ہو گیا. یہ اصل بات ہے، قبض مانے کیا ہے، یہ ہو جاتا ہے بزرگوں کے یہاں، ہے نا. ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے جس کے اوپر یہ بتی وہ جانتے ہیں. یہ چیز بعض اوقات بہت تکلیف بھی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جو بھی دین پر چلتا ہے آگے بڑھتا ہے، اس کو زندگی بھر کے اندر کئی مرتبہ یہ مراحل پیش آتے ہیں، لیکن 1-2 مرتبہ جب یہ مرحلے پیش آتے ہیں تو بعد میں پھر تکلیف نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کو عادت پڑ گئی، جانتا ہے کتنے دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پہلی مرتبہ اس کو بہت مشکل پڑتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو میں کیا کہوں، آگئی بات ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرا جان نکل جائے. تو یہ خواجہ باقی باللہ کو پیش آیا پہلی مرتبہ. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. تو خواب میں ان کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ تمہارے سامنے جو ہے مدرسے کے اندر بچے جو ہے وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد کہو کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا قبض ضرور فرمائے. اب یہ صبح میں جلدی سے نماز پڑھ کر وہاں چلنے لگے. تو وہاں مدرسے میں اوپر نیچے ہو گئے لوگ، استاد بھی کھڑے ہو گئے، حضرت آئے. تو سب کا بیٹھ جاؤ بھائی، ہے نا. میں تو مجھے حکم ہوا ہے تم سے دعا کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہارے سامنے کو. تو چھوٹے بچے تھے، بڑے طلباء تھے، ان طلباؤں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی مراد. اسی وقت ان کا کیا ہو گیا، وہ دور ہو گیا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس علم کی پڑھنے والوں کی. اور یہ جتنے مقامات ملتے ہیں اسی کے بعد ملتے ہیں، ہے نا. یہ ولایت، قطب، قبض، بس، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا اور یہ اولیاء کرام کی جو کرام، یہ اسی کے بعد ملتا ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے، اتنی بڑی چیز ہے. حفظ میں اس سے بہت بڑا درجہ ہے. ایک بات اور عرض کر دوں میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جو آدمی ہمیشہ طالب علم رہے تو جب وہ مرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اس کی قبر یہ چھوٹی قبر نہیں ہوتی ہے، عالم برزخ کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے نا. یہ تو جسم کے کھانے کی جگہ ہے نا بھائی، یہ نا یہ تو عالم برزخ بڑا میدان ہوتا ہے. جہاں وہ آنکھ کھلتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ میدان ہے، کوئی آگے آڑ نہیں ہے، بس پھلواڑی ہے جیسے. یہ اس کا درجہ ہے کہ جو طالب علمی کے زمانے میں مرے. اب یہ طلبہ پڑھتے پڑھتے اگر مر گئے تو میں بھی موت کے دہانے پر آ گیا تھا جب دارالعلوم میں تھا نا، مشکات شریف میں تھا. ڈاکٹروں نے منع کر دیا، وہ خلاص گیا، کوئی دوا نہیں. لیکن جس کو زندگی دینا ہے وہ میں ایسے بے ہوشی کے عالم میں جب ہوش آ جاتا تو کبھی کبھی کہہ دیا اللہ عند سر بخاری شریف ہے بس اس کو قبول فرما لیجیے، ہوش آ گیا. تو لیکن اگر کسی آدمی کو زندگی پر تک کا یہ مسئلہ رکھنا چاہیے تو ہر روز علم حاصل کرنے کا ایک اپنے لیے دستور بنائے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں اب اس کا نظام آپ دیکھیے مسجدوں میں بڑا آسان ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھ جائے ہر روز، سمجھے نا. کبھی قرآن پاک کے درس کی تصحیح ہو رہی ہے، کبھی جو ہے منڈے کو یہ ہو رہا ہے، تیزی کو یہ ہو رہا ہے، سب میں برابر پابندی کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہو جائے گا. باقی علماء اور طلباء تو ہمیشہ رہتے ہی ہے، اس لیے کہ علماء پڑھاتے ہیں وہ طالب علم نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہر روز پڑھنا پڑتا ہے نا. پہلے پڑھنا پڑتا ہے پھر پڑھانا پڑتا ہے، سمجھے نا. ہر روز مثلا 4 حدیثیں پڑھنا ہے تو پہلے وہ خود سمجھتا ہے نا. تو یہی طالب علمی ہے نا، وہ زندگی بھر ایسا رہتا ہے. اس لیے علماء کرام کا تو یہی رہتا ہے کہ وہ زندگی بھر اور آخر میں اگر بیمار ہو گئے، بستر پر ہو گئے، 2-4 سال نکل گئے، نہیں پڑھا سکے تو بھی ان کا طالب علم شمار ہوتا ہے. کیوں کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جاتا ہے، وہ جماعت والوں میں شامل ہے ثواب کے اندر. کتنی بڑی فضیلت ہے کیا. اس لیے بھائی توجہ کرو آگے، اس علم کی قدر بھی کرو، پڑھانے والوں کی بھی قدر کرو، علم کی بھی قدر کرو، ہے نا. علم کی قدر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے صحابہ کرام کی قدر کر لی، قرآن پاک کی قدر کی. یہ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. میری چند باتیں میں نے عرض کر دی، مگر آپ کا کھانا ختم ہو. چلو بھائی درود شریف پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه.